ایران اور حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف مشترکہ کارروائی، وسطی اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق راکٹ حملوں میں شارون میں بڑے پیمانے پر عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ایران اور حزب اللہ کی جانب سے 150 راکٹ داغے گئے، لیکن حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملے کی 40ویں لہر کا اعلان، یا امیر المومنین کے نام سے منسوب پاسداران انقلاب کے مطابق قدر، عماد، خیبر شکن اور فتح میزائل کے ذریعے حملے کیے گئے۔ ہدف تل ابیب، حیفا اور خطے میں امریکی اڈے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران نے اسرائیلی علاقوں کی طرف میزائل داغے ہیں۔ دفاعی نظام خطرے کو روکنے کے لیے فعال ہے، تاہم ایرانی حملوں کے پیش نظر شہری پناہ گاہوں میں رہیں۔ اسرائیل کا لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مضافات میں شدید ترین حملہ، ایئرپورٹ جانے والے راستوں پر بمباری۔ الجزیرہ کا کہنا ہے تازہ حملوں میں 6 لبنانی شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت نے بتایا اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی میں اب تک 634 شہری شہید، 7,60,000 افراد بے گھر ہو چکے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کے مشرق وسطی میں حملے جاری، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت میں ڈرون حملے۔ کویت میں رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق ریاض کے ڈپلومیٹک علاقے کی جانب داغے گئے ڈرونز مار گرائے۔ شیبا آئل فیلڈ کے قریب 2 ڈرونز کو ناکارہ بنایا گیا۔ دبئی کے کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون گر گیا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون گرنے کے باعث عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ سول ڈیفنس ٹیموں نے عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ ابوظہبی کے پرانے ایئرپورٹ پر پروجیکٹائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ دفاعی نظام نے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ گرنے والے ملبے سے آگ بھڑک اٹھی۔ جبل علی پورٹ کے قریب بحری جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ بین الاقوامی آئل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لندن برینٹ کروڈ کی قیمت میں 9.11% اضافہ، $100.36 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی WTI کروڈ کی قیمت 8.57% بڑھ کر $94.71 فی بیرل ہو گئی۔ عراقی ساحل پر ایک جنگی جہاز نے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے کے بعد آئل ٹینکرز میں آگ لگ گئی۔ دونوں آئل ٹینکروں سے عملے کے 25 ارکان کو نکال لیا گیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں ایرانی حملوں کے خلاف قرارداد منظور۔ بحرین نے ایران کے خلیجی تعاون کونسل ممالک اور اردن پر حملوں کی مذمت کی قرارداد پیش کی تھی۔ پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایران کے خلاف قرارداد کی ووٹنگ میں روس اور چین نے حصہ نہیں لیا۔ UAE کا ایران کے حملوں کی مذمت پر مبنی سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم۔ روس کی تجویز کردہ فوری جنگ بندی اور مذاکرات شروع کرنے کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ روس، چین، پاکستان اور صومالیہ نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیے۔ اقوام متحدہ میں روس اور امریکہ آمنے سامنے۔ ایران کے خلاف قرارداد روس نے جانبدارانہ اور یک طرفہ قرار دی۔ روسی مندوب نے کہا کوئی یہ قرارداد پڑھے گا تو ایسا لگے گا تہران بغیر کسی وجہ کے حملے کر رہا ہے۔ تہران پر حملے اور اس کے پیچھے وجوہات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ قرارداد میں تہران پر حملوں کی مذمت نہیں کی گئی۔ ہم صرف خلیجی عرب ممالک ہی نہیں، تہران پر بھی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکی مندوب نے کہا ایران مسلسل شہری علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل ایرانی حملوں کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ دنیا کے 135 ممالک ایرانی حملوں کے خلاف ہیں۔ ایران کا مقصد ایٹم بم سے امریکہ اور دنیا میں موت بانٹنا ہے۔ Pakistan also condemned have seriously jeopardized international peace and security. Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran.
As a neighboring country, Pakistan has not remained immune from these impacts. مشرق وسطی کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس، پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا، ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے، ایران کی صورتحال کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد پر ایرانی مندوب کا اظہار افسوس، کہا سیکیورٹی کونسل مینڈیٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں دھکیلا، امریکہ اور اسرائیل جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے۔ دونوں ملکوں نے واضح طور پر ایران کے خلاف جارحیت کی۔ سلامتی کونسل نے موجودہ تنازع کی بنیادی وجہ کو نظر انداز کیا۔ Take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ریاست کینٹکی میں مڈ ٹرم الیکشن سے متعلق ریلی سے خطاب میں کہا، امریکہ ہر 2 سال بعد ایران پر حملے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا ایران سے واپس نہیں آئیں گے۔ امریکہ کو ایران میں اپنا کام لازمی مکمل کرنا ہوگا۔ ایران کے حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات کو بڑے نقصان پہنچے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی سیٹلائٹ تصاویر پر مشتمل رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ مشرق وسطی میں 17 امریکی مقامات کو نقصان پہنچا، جن میں 11 امریکی فوجی اڈے یا تنصیبات شامل ہیں۔ ایران کے جوابی حملوں کی شدت سے پتہ چلتا ہے ایران اس جنگ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے اندازوں سے کہیں زیادہ تیار تھا۔ پینٹاگون نے 168 ایرانی طالبات کے جاں بحق ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایران میں طالبات کے اسکول پر حملے کی پینٹاگون کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا، حملہ غلط انٹیلیجنس معلومات کے باعث ہوا، پرانی معلومات کے باعث میزائل داغا گیا۔ امریکی فوج قریبی IRGC کی ایک تنصیب کو نشانہ بنا رہی تھی۔ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی غلط معلومات کی بنیاد پر یہ سنگین غلطی پیش آئی۔ روس اور پاکستان کے سربراہان سے رابطوں میں خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، لکھا، صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے بھڑکائی گئی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ معاوضے کی ادائیگی اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں درکار ہیں۔ فجیرہ کی بندرگاہ سے PNSC کے 2 جہاز خام تیل لے کر پاکستان روانہ۔ 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر کراچی پورٹ پہنچیں گے۔ MT کراچی آج اور MT شارمار کل کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوگا۔ PNSC کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ راس تنورہ پر رکا ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث چارٹر بحری جہاز پاکستان روانہ نہ ہو سکا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ گلبرگ، جیل روڈ اور ماڈل ٹاؤن سمیت لاہور کے دیگر علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ فیصل آباد میں بارش کے ساتھ اولے بھی پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بھمبر آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ مذاکرات میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ IMF نے پاکستان سے مذاکرات سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان اور IMF وفد کے 25 فروری سے 11 مارچ تک ورچوئل مذاکرات ہوئے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے مذاکرات کے مزید دور ہوں گے۔
مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عمان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو. مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے حالیہ حملوں کے تناظر میں عمان سے اظہار یکجہتی کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی کے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا. قطر کے امیر اور ترک صدر کا ٹیلی فونک رابطہ. ترک صدر رجب طیب اردوان نے قطر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا. پاک افواج کے افغان طالبان اور فتح خوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا. افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے طاقتور اور فیصلہ کن جواب دیا جا رہا ہے. .5G نیلامی کے دوسرے مرحلے کے پہلے راؤنڈ کا آغاز. 2600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی پوزیشن کے لیے بولی. چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان، بورڈ ممبران اور اعلی حکام کی شرکت. تینوں ٹیلی کام کمپنیاں آن لائن بولی میں حصہ لے رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس 2 کی اپیلوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر نمبر لگانے کا حکم دے دیا. علیمہ خانم نے روسٹرم کے پاس آ کر بیرسٹر سلمان صفدر سے اپیل پر نمبر لگانے کا پوچھا تو جسٹس خادم حسین سبرو نے کہا ارے بابا نمبر مل جائے گا، آرڈر کر دیا ہے، آپ کے وکیل بڑے تگڑے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد مشرق وسطی کے سفر اور سیاحت کے شعبے کو روزانہ $60 کروڑ کا نقصان. ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے مطابق نقصان کی بڑی وجہ فضائی سفر میں شدید رکاوٹ ہے، جس سے بین الاقوامی سیاحوں کی آمد و رفت میں کمی ہوئی ہے. ایران جنگ کے بعد سے مشرق وسطی میں فضائی آپریشن پہلے مکمل معطل رہا، اب جزوی متاثر ہے. پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بہترین کارکردگی دکھائی. ایکسٹینڈیڈ فنڈز فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت اسٹاف لیول معاہدے پر نہ پہنچ سکے. آئی ایم ایف نے مذاکرات سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا. کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق اہداف پر پاکستان کی کارکردگی بہتر رہی. خطے کی کشیدہ صورتحال آئی ایم ایف پروگرام کے اہداف پر اثر انداز ہو رہی ہے. پاکستان کی معیشت کو بھی متاثر کر رہی ہے. اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری رکھے جائیں گے. وزیر تجارت جام کمال کی قطری ہم منصب سے ورچوئل ملاقات. پاکستان اور قطر کا اقتصادی تعاون اور فوڈ سیکیورٹی پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. دونوں ممالک کے کاروباری برادری کے درمیان روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. قطر کا پاکستان سے چاول اور دیگر غذائی مصنوعات کی درآمد بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار. جام کمال نے کہا پاکستان برآمد کنندگان کو قطری مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. پاکستان مشکل حالات میں قطر کو غذائی سپلائی چین مضبوط بنانے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا. فجیرہ کی بندرگاہ سے خام تیل کے 2 جہاز پاکستان روانہ. 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر کراچی پہنچیں گے. ایم ٹی کراچی آج اور ایم ٹی شالامار کل کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوگا. پی این ایس سی کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ راس تنورہ پر موجود. آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث چارٹر بحری جہاز پاکستان روانہ نہ ہو سکا. مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ کی مسجد اقصی کی بندش کی شدید مذمت. پاکستان، یو اے ای، ترکی، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا. مسجد اقصی میں مسلمانوں کی عبادت پر پابندی ناقابل قبول قرار دے دی. کہا اسرائیلی اقدامات اشتعال انگیز ہیں. عبادت گاہوں پر پابندیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. مسجد اقصی کے دروازے فوری کھولنے، پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ.
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. گلبرگ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوئی. فیصل آباد، قصور اور فیروز والا میں بارش کے ساتھ اولے پڑے. اسلام آباد، راولپنڈی میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چلاس میں موسلادھار بارش سے درجہ حرارت نیچے آ گیا. پشاور میں ورسک روڈ پر بینک ڈکیتی ناکام بنانے والے ایڈیشنل ایس ایچ او بہار علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہید جستے خاکی کو سلامی دی. بہار علی کو 5 گولیاں لگی تھیں. گزشتہ رات اسپتال میں انتقال کر گئے. پنجاب پولیس کا رحیم یار خان میں مبینہ مقابلہ. بہنوئی کے قتل میں ملوث ملزم نعمان فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا. ملزم نعمان نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے بہنوئی کو قتل کرایا تھا. ریڈ وارنٹ جاری ہونے پر ملزم نعمان اسپین سے پاکستان آیا. نعمان قیصر کے خلاف لاہور میں 3 مقدمات درج تھے. ٹھٹھا میں مکھلی اسٹیڈیم کے قریب تیز رفتار ٹینکر خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں پر چڑھ گیا. 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچا دی گئی. راولپنڈی پولیس کا ایکشن. ڈکیتی کے دوران لڑکی پر تشدد اور فائرنگ کرنے والا ملزم پکڑا گیا. ڈاکو کو سی سی ٹی وی کی مدد سے گرفتار کیا گیا. ملزم کے خلاف تھانہ وارث خان میں مقدمہ درج ہے. معروف اداکار عاصم بخاری لاہور میں انتقال کر گئے. وہ طویل عرصے سے گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے. 15 روز سے اسپتال میں داخل تھے. نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی. پاکستان میں عید 21 مارچ بروز ہفتے کو ہونے کا امکان. اسپارکو کے مطابق شوال کا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا. 19 مارچ کی شام شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں. شوال کے چاند سے متعلق حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کرے گی. ایچ پی ایس ایل 11 کی چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھ گیا. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں تقریب. اونر کراچی کنگز سلمان اقبال سمیت دیگر فرنچائز مالکان نے ٹرافی کی رونمائی کی. ٹرافی کا نام انفینٹی رکھا گیا ہے، جس میں تمام 8 ٹیموں کے رنگ نمایاں ہیں. پی ایس ایل نے خزانے کی کھوج کا ٹیزر بھی جاری کر دیا. پاکستان سپر لیگ کا 11واں سیزن 26 مارچ سے شروع ہوگا. اور شاعر عوام، شاعر انقلاب حبیب جالب کو دنیا سے گزرے 33 برس بیت گئے. حبیب جالب نے زندگی بھر عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی. انہیں وفات کے 16 برس بعد نشان امتیاز سے نوازا گیا.